راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم افسوس اس پر نہیں ہے کہ بے ایمان دنیا کی باطل طاقتیں اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اسلام کے مختلف احکام پر اعتراضات اور اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس پر افسوس نہیں، افسوس تو اس پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کی قدر و قیمت ہم مسلمانوں میں نہیں. دنیا کی مختلف چیزیں ہمارے تمہارے سامنے ہیں، بازار ہمارے سامنے ہے، روزمرہ کی خرید و فروخت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. کس چیز کی قدر و قیمت کس چیز سے بڑھتی ہے، کس چیز کی قدر کس چیز سے گھٹتی ہے، ہم خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو دین کو اور اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ایک انڈا ہے، اچھا ہے اندر سے، لیکن تھوڑا سا چھوٹا سا باریک سا اسے سوراخ پڑا ہے تو دکان والا ایسے دے دیتا ہے کہ بے قیمت ہو گیا. ابھی دکان والا بھی سمجھتا ہے کہ بے قیمت ہے، خریدنا والا بھی سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، حالانکہ اچھا ہے، اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی، اندر تو ٹھیک ہی ہے، لے جاؤ فوراً اس کو بنا کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دکان والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ بے قیمت ہو گیا. روزانہ انگور کے ٹھیلے لگ رہے ہیں بازار میں، اس کا ایک خوشہ ہوتا ہے، وہ خوشے سے انگور جڑے ہوئے رہتے ہیں تو 80 روپے کلو 100 روپے کلو بکتے ہیں. انگور ہی ہے، وہ کریلا نہیں بنا. انگور تو انگور ہی ہے، کریلا نہیں بنا، وہ خوشے سے صرف الگ ہو گیا ہے. اپنے اس خوشے سے جس سے وہ لٹکتا ہے اس سے وہ الگ ہو گیا تو کیا وہ کریلا بن گیا؟ انگور ہی ہے، لیکن صرف ہوا اتنا ہے کہ وہ انگور اپنے خوشے سے جدا ہو گیا. تو جو انگور خوشے سے جڑے ہوئے ہیں اس کی قیمت کچھ اور ہے، اور جو کٹے ہوئے ہیں اس کی قیمت، یہ سب سمجھ میں آتا ہے ہمیں، یہ سب سمجھ میں آتا ہے. کیلے تو ہر جگہ سب کو معلوم ہے، ہر آدمی کھاتا ہے کیلا تو ہر آدمی کھاتا ہے. اس کا چھلکا بھی کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کھاتے ہیں کہ پھینکتے ہیں؟ ارے کھاتے ہیں یا پھینکتے ہیں؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دکان والا کیلے کو چھلا ہوا رکھ کے، چھل کر رکھ کے لے کر آئیں گے آپ. عقل ماری گئی ہے ہماری. چھیلا آپ چھلکا جو ہے آپ بھی گھر لائیں گے تو چھل کر پھینکیں گے ہی اسے.
اس کو چھل کر پھینکیں گے، کھائیں گے نہیں اس کو. وہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیز نہیں، وہ چھل کر پھینکنے کی چیز ہے. لیکن دکان میں دکان والے نے یہ کیا کہ گاہک کو کیا تکلیف دینا، ان کی سہولت ان کو مہیا کرنا، اس کے لیے اس نے دکان والے نے چھل کر رکھ دیا. جاؤ لے کر آؤ دیکھیں. یہ سب سمجھتا ہے، لیکن دین اور اسلام ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. ایمان اسی وقت تک ایمان محفوظ ہے جب تک کہ اس ایمان پر یہ چھلکے پردے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے اور حج کے، جب تک یہ چھلکے اس پر رہیں گے اس وقت تک ایمان ایمان ہے. ایمان ایمان ہے. چھلا ہوا کیلا وہ تھوڑی دیر میں ادھر ادھر ہو جائے گا اور مکھیاں بیٹھ کر اس پر پاخانہ کرنے لگیں گے. سب سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ کھایا وہی جاتا ہے، وہ چھلکا کھایا نہیں جاتا، پھینکا ہی جاتا ہے. لیکن سب سمجھتے ہیں کہ چھلا ہوا چھلکا خریدنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ چھلے ہوئے کیلے کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں. یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن آج تک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں. ہم سب کے ایمان سے یہ چھلکے اتر گئے ہیں. ہماری اور آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن افسوس وہی جو کہہ رہا ہوں میں کہ افسوس ان بے ایمانوں پر نہیں، افسوس تو میرے اور آپ پر ہے. میرے اور آپ پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آئی. بے ایمانوں کو اور بدباطینوں کو موقع ہم فراہم کر رہے ہیں. موقع تو ہم فراہم کر رہے ہیں، ورنہ ان کی کیا مجال کہ وہ ہمارے کسی ایک حکم پر اور کسی ایک عمل پر آنکھ اٹھا کر دیکھیں. موقع تو ہم فراہم کر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے. سمجھیں گے تو بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. سمجھیں گے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس وقت ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. 15 منٹ 20 منٹ نماز سے پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ 15-20 منٹ آؤ، کچھ سننا سنانا کریں، کچھ سمجھنا اور سمجھانا کریں. اس کے بھی لیے تیار نہیں. اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو رونا تو میرے اور آپ پر ہے. بہرحال روزانہ بلکہ ہر جمعہ میں یہ بات آپ میں اس مجلس میں یہ آ رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے کہ بھائی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، ایک جٹ ہونا ہے، ایک طاقت بنانا ہے. کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کچھ نہ کرنے سے کرنا، کچھ نہ کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں بدھی دی ہے. اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں. اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دیے ہیں. اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے ہیں کہ کچھ سنو، کچھ صحیح بولو، کچھ صحیح دیکھو، اور کچھ منصوبہ بند طریقے پر کچھ کرو. کمانا اور کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد زندگی یہ نہیں ہے. مقصد زندگی یہ نہیں ہے. بہرحال صورتحال جو بھی ہے وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور دعا تو یہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسے برے دن ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں نہ آئے. لیکن
بہت تیزی کے ساتھ طوفان آگے بڑھ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ طوفان آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی تیز رفتاری کے ساتھ خواب غفلت میں میں اور آپ جا رہے ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ طوفان دشمن ان کی طرف سے طوفان آ رہا ہے، اسی کی بنسبت بے فکری، بے خبری، لاپرواہی آج ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے، اور یہ سب کو وہ محسوس کر رہے ہیں، ہم نہیں محسوس کر رہے۔ پردے کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں اور ہماری بچیاں کتنے فیصد پردے کا اہتمام کرتی ہیں، کتنے فیصد پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو آپ سروے کیجئے، معلوم ہوگا، تو 2-3% بچیاں ایسی ہوں گے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ 95%، 97% وہ بچیاں ہیں، وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اور وہ چاہتی بھی نہیں، وہ چاہتی بھی نہیں کہ پردہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ وہی حالات ہوں گے جو جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہو رہے ہیں۔ بے ایمانوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پردہ جو ہے ہماری ماں بہنوں کو پردے کا حکم کرنا، پردے کا پابند بنانا، گویا کہ ان کو قیدی بنانا ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ قید اور پردہ، یہ دو لفظ ہیں، قید خانہ اور ایک پردہ، یہ دو لفظ ہیں۔ دونوں کے الفاظ اور اس کی تشریح اگر ہم سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیدی الگ ہے اور پردہ الگ ہے، قید خانہ الگ ہے اور پردہ الگ ہے۔ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا، کہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور پردہ کرنے والی عورت اور بچی وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ یہ بے ایمانوں کی طرف سے کہنا کہ یہ تو اپنے ماں بہنوں کو قید خانے میں محبوس کرنا ہے، یہ غلط ہے، ان کا یہ کہنا ان کا غلط ہے۔ پردہ کوئی زبردستی نہیں کرتا، ہر کرنے والا اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جیل میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، وہ تو اس کو وارنٹ نکالا جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے، اس کا اتا پتہ لگایا جاتا ہے، CID بھیجی جاتی ہے، اور کہاں ہے وہاں سے اس کو اٹھا کر زنجیریں اس کے ہاتھ میں ڈال کر پھر جیل خانے میں پہنچا جاتا ہے۔ قید میں اور پردے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تمہارا کہنا غلط ہے اور بے تکا اعتراض ہے۔ قیدی کو قید خانے میں ڈالا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں رہ کر معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ شرارت کر رہا ہے، وہ شریر ہے۔ معاشرے میں بسنے والے عام انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عام انسانوں کو اس شریر کی شرارت سے بچانے کے لیے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک پردہ کرنے والی بہن جو پردہ کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ معاشرے اور سماج میں سارے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کچھ عزت کے لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ ان عزت کے لٹیروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کرتی ہے۔ اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بدماشوں سے حفاظت کے لیے ایک بچی اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے، اور قیدی کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو پردے کے سلسلے میں یہ اعتراض کرنا کہ اپنی ماں بہنوں کو قید خانے میں ڈالنا ہے، غلط بات ہے تمہاری۔ معاشرہ اور سماج اچھا نہیں ہے، ہر ایک اچھا نہیں ہوتا، ہر ایک کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، ہر ایک کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ وہ گندی نظروں سے بچانے کے لیے بچیوں کو
اور عورتوں کو شریعت نے یہ حکم دیا کہ تمہاری عزت دنیا میں جتنی دولتیں ہیں، جتنی دولتیں، ان ساری دولتوں سے اے بچی تیری عزت کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک عورت کے پاس ساری دنیا کی دھن و دولت ہے لیکن حیا نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، عفت و عصمت نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ایک لڑکی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کبھی کھاتی ہے کبھی بھوکی رہتی ہے، لیکن حیادار ہے اور پردہ ہے، شرم ہے، عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ فرمائے کہ ساری دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ وہ عورت نہیں جس کے پاس شرم و حیا نہیں، وہ عورت نہیں جس کے پاس شرم و حیا نہیں۔ اور شرم و حیا کو ختم کرنے کا پہلا راستہ جو ہے، عورت کو بے پردہ کر دو، بچی کو بے پردہ کر دو، بچی کو بے پردہ کر دو۔ یہ فرق ہے قیدی میں اور پردے میں۔ اور تیسرا فرق علماء نے یہ بتایا کہ قیدی کو قید میں جرم کی سزا میں رکھا جاتا ہے، قیدی کو قید میں کسی نہ کسی جرم کی سزا میں رکھا جاتا ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں پردے میں جو رہتی ہیں وہ ان کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ اس پردے میں رہ کر وہ اپنے خالق اور مالک سے کچھ انعام حاصل کرنا چاہتی ہیں، انعام لینا چاہتی ہیں، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہیں۔ یہ کسی جرم کی سزا نہیں ہے ان کے لیے، وہ اپنے خالق سے کہ انعام چاہتی ہیں، انعام چاہتی ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے پردہ، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ کہنا کہ پردہ اور قید یہ دونوں ایک ہی ہے، یہ عورتوں کو آزادی نہیں ملی، عورتوں کو، ماں بہنوں کو قید خانے میں بند کیا جا رہا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد ان مردوں کے لیے سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ میری بعد اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا تھا۔ حضور ہی کے زمانے میں ایک مرتبہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی اس سوال کو سنا اور مختلف جوابات بھی سنے۔ اسی دوران وہ اپنے گھر پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور یہ کارگزاری سنائی کہ حضور کی خدمت میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے اور حضور نے یہ سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا بہتر، تو کسی نے یہ جواب دیا، کسی نے وہ جواب دیا۔ تم ایک عورت ذات ہو، عورت ہو، تمہیں بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر لہن ان لا یرین الرجال ولا یروہن، عورتوں کے لیے اس سے بڑھیا بات کوئی نہیں ہے، عورت کے لیے اس سے بڑھیا بات، اس سے اونچی بات، اس سے بہتر بات، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا رہا، استشرفہ الشیطان، حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان اس کو جھانکنے لگتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب اپنے زمانے میں ہمیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتایا تھا، لیکن یہ افسوس اسی میں ہے کہ آج تک اس میں کیا راز ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے دنیا میں،
ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. جو لوگ یورپ ممالک کا دورہ کرتے ہیں، وہ وہاں جا کر آئے ہیں، وہ اس چیز کو بخوبی جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ پورا گھر کا نظام اور سسٹم سب دھرم برم ہو چکا ہے. فیملی سسٹم بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، اور ہمارا ملک رفتہ 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 اسی کی طرف جا رہا ہے کہ سب کو بے حیا کر دیا جائے. وہ تو بے حیا ہی ہیں. ہماری بچیوں کو بھی جو کچھ 2%، 3% جو حیادار ہیں، پاک دامن ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ بھی ان کو بے پردہ کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ متفکر ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند کرنے کی ضرورت ہے، لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں اب تو عدالت میں یہ مسئلہ، پہلے تو یہ عدالت میں پہنچانا نہیں چاہیے تھا. عدالت بھی ان کی ہے، حکومتیں بھی ان کی ہیں، وہ کیا فیصلہ کریں گے. باقی یہ ہے کہ اللہ پاک شر کی جگہ سے خیر نکال دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ورنہ خیر کی امیدیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، خیر کی امیدیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت اپنا فارغ کر کے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ 1 بجے آ جائیں، یا زیادہ سے زیادہ 1-5 تک آ جائیں، مل بیٹھ کر کچھ بات سنیں، کچھ سنائیں. اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہ بات رکھی تھی کہ اور موقعوں پر اس حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ہم مجمع کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اور اکٹھا کیا جاتا ہے تو کیسے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہ ہم بھی آپ بھی جانتے ہیں. سنجیدہ قسم کے لوگ اکٹھا کرنے پر سنجیدہ قسم کے لوگ اکٹھا نہیں ہوتے. یہ اللہ کے نام پر جمعہ کی برکت سے سنجیدہ قسم کے لوگ آتے ہیں، اور کچھ مذاکرہ ہو، کچھ سنانا ہو، اور کچھ موجودہ حالات کے متعلق کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کچھ پروگرام اور منصوبہ بند کام ہم اور آپ کریں. مثبت انداز میں ہم کچھ کام کریں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا. اللہ نے یہ ہم آپ نہیں سمجھ رہے. کئی لوگوں کے تو حکومت کے کئی دفتروں میں ہمیں اور مجھے جانے کا موقع ملا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. وہ لوگ بھی بے ایمان بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جمعہ کا یہ ہفتے واری جو سسٹم ہے اتنا بہترین سسٹم ہے، کسی قوم کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے. آپ جو کرنا چاہیں، جو چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم رسمی طور پر ہم آ رہے ہیں، 5 منٹ گفتگو سنے نہیں سنے 2 رکعت نماز پڑھے چھٹی، 2 رکعت نماز پڑھ کے چھٹی. بہرحال عدالت میں مقدمہ ہے، دعا بھی کریں. پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی، لیکن حکومت کی تو نیتیں خراب ہیں. یہ ارتداد کی طرف لے جانے کی کوشش جم کر پوری طاقت کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. وہ NRC ہو، یہ CAA ہو، یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو آنے والے دنوں میں مجبوراً اپنے مذہب سے ہٹنے پر مجبور کیا جائے. ان کا مقصد یہی ہے. یہ NRC اور CAA یہ دونوں کو ملا کر آپ سوچیں گے تو اس کا مقصد کیا معلوم ہوگا؟ مقصد صرف اور صرف یہ معلوم ہوگا کہ تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں CAA کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہاں اپنا مذہب کنورٹ کرو، گھر واپسی کی بات کرو، اور کچھ قانونی کاروائی کر کے تم رہنا چاہتے تو یہاں رہو، ورنہ تم جانو تمہارا اگلا مستقبل. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بات بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی نظریں بہت گندی ہیں، بری ہیں، اچھی نہیں ہیں. لیکن جتنی کوششیں کر رہے ہیں اتنے زیادہ ہم اور آپ بے فکر ہو رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ذمہ داروں کو، مسجد کی ذمہ دار ہوں، محلے کی جماعتیں ہوں، کم از کم ہم اپنے محلے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فکر کرنے والے بنے، حرکت کرنے والے بنے. باقی راستے کھولنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
حالات کو سمجھنے کی اور دور اندیشی، فہم صحیح، عقل سلیم عطا کرے۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہماری بدھی صحیح کر دے، صحیح دکھنا ہمیں شروع ہو جائے، صحیح سمجھنا ہمیں شروع ہو جائے۔ اگر یہ دولت بھی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ کام آگے آنے والے دنوں میں ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھ لیں۔